بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے بصیرت القرآن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شجاع الدین شیخ۔ الحمدللہ آج بصیرت القرآن کے حوالے سے 8واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے نشست میں سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت کا انشاءاللہ مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حسب معمول ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام آئیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں، اور پھر ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ 4 آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام اس آیت پر گفتگو ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی، تاہم اس سے پہلے آئیے قرآن سیکھیں۔ اس حوالے سے ہر مرتبہ میرے اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے اور آپ کے لیے ترغیب و تشویق اور موٹیویشن کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین کرام فیصلے صرف کورٹس میں نہیں ہوتے، گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آفیسز میں بھی ہوتے ہیں، جب کسی مینیجر کو اپنے امپلائیز کے حوالے سے یا جو اس کے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی آپ اور میں بھی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اللہ العادل ذات ہے، اس کے کلام میں بھی عدل ہے، اور جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کو مزید سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حسب معمول ربط آیات کے حوالے سے کچھ بات سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ ہم نے سمجھے، تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں یعنی آیت نمبر 4 جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد کے الفاظ میں پہلی آیت میں رب ہونے کا ذکر تھا، اب اس 4 آیت میں عبادت کا ذکر ہے۔ رب کیا ہے؟ رب ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ وہ رب ہے نا، پیدا کرنے والا، مالک بھی، انتظام کرنے والا، بالادست بھی، ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو رب ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ ہم نے سمجھا ربط آیات کے حوالے سے پہلی آیت سے اس 4 آیت کا تعلق اللہ رب العالمین ہے، اور اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ رب ہے اور اس کی عبادت کی جائے، یہ اس اللہ رب العالمین کا حق بنتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کا تعارف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تعارف کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم کچھ مختلف پہلو جو تشریح میں پیش کریں گے اس کا ایک اوور ویو، ایک جائزہ جو آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھا جاتا ہے۔ تعارف میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اللہ کا ذکر بھی ہے اور بندے کے لیے بھی بیان ہے۔ ایاک نعبد، عبادت کس کا حق ہے؟
अल्लाह का। और मदद मांगना ये किसका हक है? और मदद मांगना ये किसकी हाजत है? बंदे की। नाज़रीन किराम, आपको शायद हदीस भी याद आ रही होगी, वो हदीस जिसमें हदीस कुद्सी का बयान था और अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर लिया। उसमें भी जिक्र था ना कि ये जो चौथी आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान मुश्तरक है। उस हदीस में भी ये जिक्र हमारे सामने आ चुका है। अगली बात, इबादत अल्लाह ताला का हक है, और हमने थोड़ी देर पहले बात समझी रब्ते आयात में, क्योंकि वो रब है इसीलिए उसी का हक है कि उसकी इबादत की जाए। और अगली बात यह है कि मदद मांगना बंदे की जरूरत है, बंदा मोहताज है, बेबस है, ये बंदे की जरूरत और हाजत है कि वो अल्लाह से मदद मांगे। इन दोनों बातों में रब्त क्या है? इबादत अल्लाह का हक है और मदद मांगना बंदे की जरूरत है। इन दोनों में रब्त क्या है? ये चौथी बात तारुफ के ज़ेल में हमारे सामने है। अल्लाह ताला की इबादत उसकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह की इबादत उसकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। नाज़रीन किराम, जिन आंखों से स्क्रीन पर आप हमें इस वक्त इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, वो अल्लाह ने अता फरमाई और उसके हुक्म के बगैर ये आंख देख नहीं सकती। जिस जुबान से मैं आपके सामने अल्लाह के कलाम को बयान कर रहा हूँ, इस जुबान को पैदा भी अल्लाह ने किया, इसको बोलने की कुव्वत भी अल्लाह ने अता फरमाई। बाकी जितनी रिसोर्सेस लगी हुई हैं कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाए, वो सब अल्लाह ही ने अता फरमाई। तो हम मोहताज हैं कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, भीख मांगे उसकी मदद की, और उसकी तौफीक न हो तो उसकी इबादत मुमकिन नहीं हो सकती। तो ये हमने रब्ते आयात को भी जाना और हमने तारुफ इस आयत का भी किसी दर्जे में जानने की कोशिश की। आगे बढ़ने से पहले एक मरतबा फिर तर्जुमा दोहरा लेते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। आप भी दोहरा लीजिए हमारे साथ, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर तर्जुमा हमारे सामने आ गया। अब इस आयत के ज़ेल में सबसे पहले जो इस्तिलाह हमने समझनी है वो इबादत का लफ्ज़ है। जो टर्मिनोलॉजी, जो इस्तिलाह सबसे पहले हमारे सामने वो लफ्ज़ इबादत है। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब्दुन के मानी है गुलाम। अब्द इस्तेमाल करते हैं ना, अब्दुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। तो अब्दुन के मानी है अरबी में गुलाम। गुलाम हर वक्त और हर मामले में इताअत का पाबंद होता है। क्या गुलाम की अपनी कोई मर्जी होती? नहीं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो गुलामी का मामला था उसको जहन में रखें, या रोमन एम्पायर का जमाना, वो रोमन एम्पायर के ज़माने में जो गुलाम होते थे, कोई उनकी अपनी वैल्यू, कोई अपनी से नहीं हुआ करती थी, वो अपने मालिक के रहमो करम पर हुआ करते थे। तो गुलाम हर वक्त और हर मामले में इताअत का पाबंद होता है। मालिक जो कहेगा उसको मानना है। अच्छा, मालिक रात को कह दे दिन, तो क्या कहेगा? वो दिन कहेगा बेचारा। क्यों? उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। वो अपने मालिक के रहमो करम पर होता है और अपने मालिक के हुक्म का पाबंद होता है। इसी से एक और बात समझना जरूरी, वो है गुलामी और मुलाजिमत का फर्क। हमारे दौर में गुलामी उस मानी में तो नहीं है, हाँ दूसरे माने में जरूर है कि हमारे जिस्म आज़ाद है, हमारी सोचें गुलाम है, होता है ना, ये बात समझ सकते हैं आप। लेकिन वो गुलामी का तस्वुर के मालिक और गुलाम, वो तस्वुर तो नहीं, मगर मुलाजिमत का, एम्प्लॉयमेंट का तस्वुर तो हमारे मौजूद है। अब देखिए, एक मुलाजिम होता है 8 घंटे का, 10 घंटे का मुलाजिम, ठीक है। अगर उसको ड्राइवरी के लिए रखा गया तो किसी दिन उसका सेठ कहे कि चलो आज गटर साफ कर दो, वो करेगा? वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई ये मेरा काम थोड़ी, आप मुझे पैसे काहे को देते हैं ड्राइविंग के लिए? आप ड्राइविंग कराएं जितनी करानी, गटर साफ करना मेरा काम नहीं। गुलाम ये कह सकता है? गुलाम ये नहीं कह सकता। मुलाजिम वो कह सकता है। क्यों? मुलाजिम मखसूस काम के लिए होता है, मखसूस वक्त के लिए होता है। गुलाम हर काम के लिए होता है और हर मामले में उसको अपने मालिक की इताअत करनी होती है। तो यहां लफ्ज़ इबादत अब्द से बना है, और अब्द के मानी गुलाम हमने समझे, मुलाजिम नहीं बल्कि गुलाम। बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह की इबादत का मतलब जिंदगी के हर गोशे में मोहब्बत के साथ इताअत करना है। एक लफ्ज का इजाफा हो गया, कौन सा? मोहब्बत का। नोट किया आपने? नाज़रीन बहुत तवज्जो से नोट फरमाइएगा।
اللہ کی عبادت کا مطلب زندگی کے ہر گوشے میں محبت کے ساتھ اطاعت کرنا ہے. غلام نے تو ہر معاملے میں اطاعت کرنی، مگر جب اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے غلامی کی بات آ رہی ہے تو ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا، کون سا؟ محبت کا. کیوں ناظرین کرام بات واضح ہو رہی ہے؟ غلام کبھی بھی محبت سے کبھی نہیں بنتا. کبھی کوئی آپ کا میرا دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں کہے گا آپ غلام بنانے بڑا دل چاہ رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے. اگر کسی غلام کو کبھی بھاگنے کا موقع ملے رکے گا وہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، غلام کا تصور تو سامنے آ گیا. اللہ کی جو عبادت کرنی ہے کیا وہ مجبوراً ہے؟ نہیں، بلکہ وہ محبت کے جذبے کے ساتھ مطلوب ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے میں اس کو دوبارہ ایمفیسائز کروں گا، دوبارہ عرض کروں گا. غلام نرا غلام ہوتا ہے، مجبوراً غلام ہوتا ہے. ہمیں جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم سے جو اللہ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا، وہ محض مجبوری کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ محبت کی بنیاد پر ہے. اب اسی بات کو تھوڑا اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر عبادت کی تعریف کیا ہے. علماء نے تعریف اس کی بیان فرمائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع. عبادت دو چیزوں کو جمع کرتی ہے، یعنی انتہائی درجے کی محبت اور اس کے ساتھ مکمل طور پر عاجزی اور خود کو جھکا دینا. دو پوائنٹس ہیں، انتہائی درجے کی محبت نمبر ایک، اور بالکل اپنے آپ کو مکمل طور پر عاجزی کے ساتھ جھکا دینا. یہ دو باتیں جمع ہوں گی تو عبادت کی تعریف مکمل ہو جائے گی. آئیے اس کو ایک ایکویشن سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لکھا ہے قلبی محبت، بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ روح. اس کو بھی جانیں گے. پلس مکمل اطاعت، بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ جسم. از ایکول ٹو عبادت. اگر بریکٹس کو بھی چھوڑ دیں تو دو باتیں، قلبی محبت جمع مکمل اطاعت، ان دو کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عبادت. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اللہ کی جو اطاعت کرنی وہ غلام کی طرح مجبوری والی نہیں بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ. اچھا اب آئیے بریکٹس کو سمجھ لیں. قلبی محبت، اس کو ہم نے لکھا روح. ہمارا یہ جسم ہے، اس میں روح موجود ہے، نظر آتی؟ تو عبادت کا جو عمل ہو رہا ہوگا اس کی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ ہے محبت. نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہمارا یہ باڈی نظر آ رہی. تو جب ہم عبادت کا کوئی عمل انجام دیں گے تو عمل نظر آئے گا، اس کو ہم نے کہا جسم. تو ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن. ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، نماز ادا ہو رہی ہے. یہ نماز کی باڈی ہے. کیا ہے؟ باڈی. اس نماز کی روح کیا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد کتنی پیدا ہوئی، دل میں اللہ کی طرف توجہ کتنی پیدا ہوئی. یہ جو اندر کا معاملہ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس کی روح ہے، نماز کی روح ہے. تو قلبی محبت جمع مکمل اطاعت از ایکول ٹو عبادت. تو عبادت کے کتنے اجزاء ہوئے؟ دو. شدید درجے کی محبت ہو اللہ کے لیے اور مکمل طور پر جھکا دیا جائے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. ان دو باتوں کو جمع کریں گے تو عبادت کی تعریف مکمل ہو جائے گی. اب یہ اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. آئیے اس کا حوالہ لیتے ہیں قرآن حکیم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. تو لکھا ہے ہم نے یہاں کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اچھا تھوڑا اور دہرا لیتے ہیں. پہلی آیت کیا تھی سورۃ الفاتحہ کی؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین. ہم نے درمیان میں یہ بھی جانا اللہ کیونکہ رب ہے اس لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اب اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو یہ بھی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین. یاد آیا ہم نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اللہ کے انعامات پر گفتگو کی تھی، اللہ کے احسانات پر گفتگو کی تھی. ناظرین کرام، جتنا اللہ کے رب حقیقی ہونے کا مجھے اور آپ کو یقین ہوگا، جتنا اللہ کے انعامات اور احسانات پر ہماری نگاہ ہوگی، جتنا اپنی محتاجی کا ادراک اور احساس ہوگا، اور جتنا اللہ کے فضل پر انعام پر ہماری نگاہ ہوگی، اتنا اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی. اور جتنی محبت بڑھتی جائے گی اطاعت کرنا اتنا آسان ہو جائے گا. اب نماز میں دل لگے گا نا انشاءاللہ تعالی. لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی محفل میں دل نہیں لگتا. مسئلہ ہے کہ دل مردے ہو جاتے ہیں.
دل مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوگی تو دل زندہ ہو جائیں گے, اور اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی نعمتوں پر, انعامات پر غور کیا جائے. یہ پہلی آیت کا حاصل تھا, الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, جہاں محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہو, وہیں محنت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. سورۃ الانعام آیت نمبر 162 ہے, 162, بہت مشہور آیت ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے. چنانچہ ہم نے لکھا کہ تمام محنتیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے. محبت سب سے بڑھ کر کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے, اور محنتیں بھی سب سے بڑھ کر کس کے لیے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ناظرین کرام, ہم نے عبادت کا مفہوم اور عبادت کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ کے علم ہے کہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے عبادت کے مفہوم کو جانا, عبادت کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کی. آئیے اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور عبادت کے حوالے سے کچھ اور پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلی بات جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ جس عبادت کی تعریف ہم نے سمجھی وہ عبادت انسان کا مقصد تخلیق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. قرآن بتاتا ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے میں نے تمام انسانوں اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بچپن میں شعر سنا ہوگا نا, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر بے بندگی والی زندگی ہے تو شرمندگی شرمندگی ہوگی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے. ہماری زندگی کاہے کے لیے؟ اللہ کے عبادت کے لیے. چنانچہ لکھا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق بھی عبادت ہے, سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کی روشنی میں. اگلی بات, وہ جو آج ہمارے معاشرے کا ایک رائج تصور ہے, عبادت کا محدود تصور. آج کسی سے پوچھے کہ عبادت کسے کہتے ہیں, وہ کہے گا نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں. اچھا بھائی, نماز اس کے ذہن میں کون سی ہوتی ہے؟ 5 وقت کی. ناظرین کرام, جمعے کی 2 رکعت, اللہ اکبر, کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوتی ہیں. او بھائی, جمعے کی 2 رکعت جو ادا کی, کس کے لیے ادا کی؟ اللہ کے لیے. کیا اس اللہ نے عصر کا حکم نہیں دیا, مغرب کا حکم نہیں دیا, عشاء کا حکم نہیں دیا, فجر کا حکم نہیں دیا؟ اللہ اکبر. تو آج یہ تصور بگڑ گیا کہ ہم نے عبادت کے ایک وسیع تر تصور کو محدود کر دیا ہے چند اعمال تک. اور نتیجہ کیا ہے کہ آج جو ایک جامع تصور تھا, ایک کمپریہنسو کانسیپٹ تھا عبادت کا, وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. جبکہ ابھی ہم نے سمجھا کہ 24 گھنٹے کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنی. کوئی کہے کہ جمعے کی 2 رکعت تک عبادت محدود ہے, باقی کاموں میں آزاد ہوں, تو یہ بڑا بگڑا ہوا تصور ہے. اب عبادت کا وسیع تصور کیا ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. بھائی نگیشن تو ہو گئی نا, تو اب نگیشن کی بات افرمیشن بھی تو ہونی چاہیے. بتا دو کہ یہ غلط ہے تو یہ بھی تو بتائیں کہ صحیح کیا ہے. تو جو آج ہمارے معاشرے کا تصور ہے وہ تو بگڑا ہوا تصور ہے. وسیع تصور کیا ہے عبادت کا؟ وسیع تصور یہ ہے کہ اللہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے نا. کیا کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنے گھنٹے میرا معبود اللہ, اتنے گھنٹے نہیں؟ کبھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنے گھنٹے اللہ کی عبادت ہوگی اور اتنے گھنٹے نہیں ہوگی؟ کہا جا سکتا ہے؟ ناظرین کرام, بہت سادہ سی بات ہے. اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو اس کی عبادت بھی 24 گھنٹے ہونی چاہیے. اب میرے گھر میں خوشی آئے تب بھی کیا ہونی چاہیے؟ عبادت. میرے گھر میں غمی آ جائے تب بھی عبادت. میں کاروبار کروں تب بھی عبادت. میں مسجد میں ہوں تب بھی عبادت. صحیح ہے. میرے گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے تب بھی مجھے عبادت کرنی. میرے گھر میں شادی کا موقع آ جائے تب بھی عبادت کرنی. میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی عبادت کرنی مجھے, کیونکہ 24 گھنٹے مجھے کیا بننا ہے؟ بندہ. اچھا, گھر سے باہر نکلوں تو کاروبار میں بھی عبادت ہونی چاہیے. پھر کیا ہم لوگ اکیلے کے لیے زندگی بسر کر رہے؟ نہیں, وی آر پارٹ آف اے سوسائٹی, وی آر پارٹ آف اے سسٹم. اس سوسائٹی میں بھی کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی. اس سسٹم میں بھی کس کی بات پریویل کرنی چاہیے؟ اللہ کی. تو اللہ کی عبادت فرد سے لے کے اجتماعی نظام تک ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ ایک فرد کا بھی معبود ہے اور پوری اجتماعیت کا, پورے معاشرے کا, ساری کائنات کا بھی معبود اور مالک ہے. اب اس تناظر میں ایک اور اہم بات, میں نے کہہ تو دیا کہ لوگوں نے جمعے کی 2 رکعت تک عبادت کے تصور کو محدود کر دیا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے
کہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں، کیا ہیں؟ عبادات، موڈس آف ورشپ، ان کی کوئی اہمیت کم ہو گئی؟ معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔ بڑی بڑی عبادات، یہ تو پلرز آف اسلام ہے نا، یہ تو ارکان اسلام ہے نا۔ مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ 5 باتوں پر، معروف حدیث ہے۔ تو اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو پلرز آف اسلام، یہ جو 4 بڑی بڑی عبادات ہیں، ان کا 24 گھنٹے والی بندگی سے کیا تعلق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے نماز کیا ہے؟ نماز یاد دہانی کا ذریعہ ہے، اور اکثر انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور نماز ہر چند گھنٹوں بعد ہمیں کھینچ لاتی ہے اور یاد دلاتی ایاک نعبد، ہے نا؟ تو ہر چند گھنٹوں بعد یاد دہانی ہوتی ہے، ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ یہ ذکر ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، اقم الصلاۃ لذکری۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز یاد دہانی کا ذریعہ۔ زکوٰۃ کو لیجئے، یہ مال کی محبت کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں صدقات کا بیان بھی ہے اور دلوں کی پاکیزگی کا ذکر بھی آیا۔ جب مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا تو دل سے مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ مال کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے انسان میں، لیکن یہ جاتا رہے تو دل صاف رہے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بڑی پیاری مثال دی ایک مرتبہ کہ اگر کہتے ہیں نا بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، اگر کھڑا ہو جائے بارش کا پانی پھر کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے نا۔ تو مال آتا رہے اور جاتا رہے تو مال بھی پاک رہے گا، دل بھی صاف رہے گا، اور مال آ کر کھڑا ہو جائے تو دل بھی ناپاک ہو جائے گا، مال بھی ناپاک، تو اس کو نکالو۔ تو زکوٰۃ تو کم از کم یاد دہانی ہے نا، سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب لوگ ادا کرتے ہیں، یہ مال کی محبت کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ بہت بڑی عبادت، یہ ضبط نفس اور حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ سیلف کنٹرول اس میں آتا ہے۔ بڑی بھوک لگ رہی ہے، لگتی رہے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو روزے کی ہاتھ میں، چلو کوئی دیکھ نہیں رہا کھا لوں، نہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہوتی ہے نا مشق۔ یہ ہے سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن رادر، ضبط نفس اور حصول تقوی کا ذریعہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ تم پر کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم حرام سے بچنے والے ہو جاؤ۔ ہاں، روزے میں تو حلال بھی چھوڑ دیتے نا کھانا پینا، تو حرام تو چھوڑ دو کم سے کم، یہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ چوتھی بڑی عبادت کون سی ہے؟ حج۔ اس کے سامنے لکھا ہے ہم نے جامع عبادت۔ کیا مطلب؟ حج میں نماز کی طرح اللہ کا ذکر بھی ہے، حج میں زکوٰۃ کی طرح مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور حج میں سیلف کنٹرول کے مواقع بھی آتے ہیں، کچھ بھوک پیاس مشقت بھی آ ہی جاتی ہے۔ تو بقیہ بڑی بڑی عبادات جو ہیں ان کا مجموعہ کس میں آ گیا؟ حج کی عظیم عبادت میں آ گیا۔ یہ ہم نے کیا سمجھا کہ عبادت جو 24 گھنٹے مطلوب ہے، اس سے عبادات یعنی موڈس آف ورشپ کا تعلق کیا ہے؟ یہ بڑی بڑی عبادات 24 گھنٹے میں اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں تیار کراتی ہیں۔ اب آئیے ایک اور اہم بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے عبادت کے لیے کامل نمونہ کون ہے؟ ظاہری بات ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ کیا قرآن اللہ نے ہم لوگوں کو براہ راست دیا؟ نہیں۔ کس کے ذریعے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو قرآن کی تشریح بھی کس نے ہمیں عطا کی؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے کس سے دیکھنا ہوگا؟ صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا نا رضی اللہ تعالی عنہا، کانا خلقہ القرآن۔ ناظرین کرام بہت مشہور روایت ہے، اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے؟ وہ تو قرآن تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن الفاظ میں دیکھنا ہے، یہ رہا ہمارے سامنے، اور قرآن عمل میں دیکھنا ہے، وہ اسوہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 مشہور آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ الحمدللہ عبادت کے حوالے سے اس کا مفہوم، اس کی تعریف، پھر ہمارا مقصد زندگی، عبادت کا محدود تصور، عبادت کا وسیع تصور، عبادت اور عبادات کا تعلق اور عبادت کے لیے نمونہ، ان موضوعات پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ آئیے اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں، اور وہ ہے استعانت۔ کیا؟ زور سے پڑھیں، استعانت۔ جی ناظرین آپ بھی دہرا لیجئے، استعانت، اس کا مفہوم ہے مدد مانگنا۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين کے ذیل میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا، تعاون طلب کرنا۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عبادت
اور استعانت کا تعلق کیا ہے؟ ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب عبادت اور استعانت کا تعلق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں دو مختصر احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ پہلی حدیث جامع ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا خلاصہ، اس کا حاصل۔ ساری عبادت کا حاصل کیا ہے؟ ایک ذرا مشکل لفظ ہے، تذلل۔ کیا؟ تذلل، جھک جانا۔ صحیح ہے؟ ساری عبادت کا حاصل کیا ہے؟ بندے میں جھک جانے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور ناظرین کرام، سب سے زیادہ بندہ جھکا دیتا اپنے آپ کو جب وہ ہاتھ پھیلا دیتا اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر، یہ جھک جانے کی انتہا ہے۔ پھیلا دیے ہاتھ، اپنی بے بسی اور محتاجی کا اظہار کر دیا اللہ کے سامنے۔ یہ ہے عبادت کا مغز، عبادت کا جسٹ، عبادت کا کل حاصل جو دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگلی حدیث وہ بھی جامع ترمذی میں ہے اور اسی موضوع کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کیوں؟ پھر وہی بات، ساری عبادت کا حاصل جھک جانا، بچھ جانا اللہ کے سامنے، اور دعا میں یہ کیفیت اپنے انتہا پر ہوا کرتی ہے۔ باقی رب تو ہم نے پہلے بھی جانا کہ دعا جو ہم کر رہے ہیں اس کا عبادت سے تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی استعانت کے بغیر عبادت ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی نصرت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی تائید کے بغیر اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ مسنون دعا ہمارے سامنے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، فرض نمازوں کے بعد جوتی اٹھا کر بھاگ نہیں جانا چاہیے، فوراً بیٹھ کر کوئی ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں سکھائیں، ان میں یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد شامل ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سنن نسائی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ دوبارہ ترجمہ سنیے گا، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ نماز ادا ہو گئی نا، اس کے بعد بھی کیا دعا ہو رہی؟ اے اللہ عمدہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ عبادت کا تصور نماز تک محدود نہیں، بلکہ نماز کے بعد بھی مستقل اللہ کی عبادت کا تقاضا ہمارے سامنے موجود رہنا چاہیے۔ چلیے اب یہ استعانت کی جب بات آئی تو دعا کی کچھ اہمیت کو بھی جان لیتے ہیں۔ اور آج کل ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم بندوں کے سامنے جاتے ہیں، بندوں سے رونا روتے ہیں، بندوں سے اپنے پرابلمز کو ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اللہ جو کل اختیار رکھنے والا اس کو بھول جاتے ہیں۔ آئیے اس دعا پر چند آیات قرآنی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186، اللہ تعالی ہر پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں جب پکارنے والا۔ اللہ اکبر، کتنا یقین کا معاملہ ہے ناظرین کرام۔ اللہ فرماتا ہے جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ نوٹ کیجئے گا آپ بھی، البقرہ آیت 186۔ دوسرا مقام سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہیں لوگ اپنے آپ کو جو ہاتھ نہیں پھیلاتے اللہ کے سامنے؟ آر وی سیلف سفیشینٹ؟ کیا ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں؟ اللہ اکبر، ذرا دل کا ایک وال بند ہو تو پتہ چلتا ہے، گردے اگر صحیح کام نہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں۔ جو نہیں مانگتا وہ اپنے آپ کو تکبر میں لے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ اسی سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ تیسرا مقام سورۃ النمل آیت نمبر 62 ہے، بھلا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو مجبور کی دعا قبول کرتا ہو؟ یہ بڑا پیارا انداز، کوئی ہے جو اللہ کے سوا ہو جو مجبور کی دعا قبول کرتا ہو؟ تو یہ تین مقامات بہت سارے مقامات میں سے ہیں۔
قرآن حکیم میں سے جہاں اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اس کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمائی۔ اب آئیے دعا کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی روشنی میں۔ پہلا فرمان ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور بریکٹ میں جو حوالہ ہے مستدرک حاکم، مستدرک حاکم یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، امام حاکم محدث تھے، انہوں نے اس کو مرتب فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دوسری روایت وہ بھی مستدرک حاکم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے، پس اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، جو آ چکی مصیبت اس میں بھی فائدہ دے گی، جو آئندہ آنے والی ہے اس میں بھی فائدہ دے گی، پس اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ اگلی حدیث وہ بھی مستدرک حاکم میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قدر اور قضا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، دعا سے کوئی فیصلہ اللہ جو کر چکا وہ بھی چاہے اللہ تو ٹال سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، ہاں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اللہ چاہے تو فیصلے بدل سکتا ہے، اللہ جو چاہے کرے اس کو کوئی اختیار حاصل ہے۔ چوتھی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوال کرو تو اللہ تعالی سے سوال کرو، اس سے کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کو اختیار رکھنے والا ہے۔ جب سوال کرو تو اللہ تعالی سے سوال کرو، اور جب مدد مانگو تو اللہ تعالی سے مدد مانگو۔ کتنی بات واضح ہے رسول اللہ کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پانچویں حدیث تو بہت ہی دلچسپ ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہم کتنی چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اصل میں ناظرین کرام یہ ایک ذہن سازی ہے جو رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جوتے کا تسمہ کیا، جوتا بھی مارکیٹ سے خرید لیں گے جا کے، لیکن بات کیا ہے یقین تمہارا اللہ کی ذات پر، توکل تمہارا اللہ کی ذات پر، اعتماد تمہارا اللہ کی ذات پر ہو، اور جوتا خریدنے جاؤ تب بھی دعا کر لو کہ مارکیٹ کھلی بھی ہو، حالات خراب نہ ہو جائیں، میری جیب جتنی اجازت دیتی ہے اتنے میں مل بھی جائے، اور مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے، میں گاڑی پارک کروں تو پارکنگ صحیح جگہ کر لوں، میری گاڑی کو اٹھا کے نہ لے جائے، گاڑی میں سے کوئی بیگ چورا کے، 85 باتیں ہیں نا، ان سب باتوں میں اللہ سے دعا مانگ کے نکلیے گھر سے۔ اتنا مانگو کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ اور اس روایت کا اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ہر چیز میں مانگنے کی عادت ڈالو۔ اور ایک میں آپ کو بہت خوبصورت حدیث سنائی دیتا ہوں ناظرین کرام، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو بندہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے، خوشی غمی ہر حال میں مانگتا ہے، ہر حال میں جب مانگتا ہے تو اس بندے پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم کہتے ہیں نا گوٹ پھنس جاتی ہے، جب اس وقت وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمانوں میں فرشتے آمین کہتے ہیں اس دعا پر، اور فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے، یہ جانی پہچانی آواز ہے، اے اللہ یہ ہمیشہ مانگتا ہے، آج اس کا مسئلہ اٹک گیا ہے، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام تشریح تو میں نے آپ کے سامنے کسی درجے میں رکھی ہے، آئیے اب ہمارے فارمیٹ کے مطابق ہمارے ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کون سے سوالات ان کے ذہن میں ہیں۔ جی پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی فہد بھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت قیمتی سوال آیا کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی بندگی اور عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ عبادت کتنے گھنٹے کرنی؟ 24 گھنٹے۔ الحمدللہ یہ بات تو اللہ کا شکر ہے کہ واضح ہو چکی ہے۔ دو بنیادی باتیں، جو معاملہ ہے، جس جگہ ہم ہیں، جس پوزیشن میں ہم ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک اللہ کا حکم کیا ہے اس بارے میں، دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں۔ یہ دو شرائط پوری ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل وہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ ہم نے سمجھا تھا نا عبادت کے لیے نمونہ کس کی ذات ہے؟ رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں دیکھ لوں کیا حلال ہے کیا حرام، ٹھیک ہے؟ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں
تو میں دیکھ لوں کہ میرے نبی بھی تو ایک معلم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا. اور ناظرین کرام، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا یہود نے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بتا دو، ہمارے پیغمبر تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جاتے کیسے، اس میں جانے کا طریقہ، وہاں بیٹھنے کا طریقہ، طہارت حاصل کرنے کا طریقہ، باہر آنے کا طریقہ، جانے سے پہلے کی دعا، باہر آنے کے بعد کی دعا، وہاں کے آداب سب بتا دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی باریک بینی سے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کی رہنمائی دی. تو جب جب اللہ کا حکم سامنے رہے گا اور نبی علیہ السلام کا طریقہ سامنے رہے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر عمل انشاءاللہ تعالی عبادت بنتا چلا جائے گا. جی دوسرا سوال. جی عبادت کو عام طور پہ چند مراسم عبودیت کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. یہ تو وہ کام ہے جو انسان ایکٹیولی کرتا ہے، لیکن اسلام نے کچھ کاموں سے منع بھی تو کیا ہے. ماشاءاللہ. تو کیا ان امور سے بچنا بھی عبادت میں شامل ہے؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، بہت بہت پیارا سوال. ہم کچھ کام کرنے والے تو کر رہے ہوتے ہیں، نماز ادا کی ہے، حج ادا کیا ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، صدقہ خیرات دیا ہے، یہ تو عبادت کے امور ہو گئے. کیا جن باتوں سے روکا گیا ان سے بچنا بھی عبادت ہے؟ بالکل. اللہ کی کتنے گھنٹے بات ماننی؟ 24 گھنٹے. تو اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو ماننا بھی عبادت، اور جن باتوں سے روکا اس سے رکنا بھی عبادت. سود سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، مال حرام سے منع کیا، زنا سے منع کیا، شراب سے منع کیا، جوئے سے منع کیا، قتل سے منع کیا. جتنے کبائر، جتنے گناہ ہیں ان سے روکا گیا، ان سے بچیں گے تو بھی اللہ کا حکم ماننے، تب بھی یہ عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی اگلا سوال آپ کے پاس کیا عابد؟ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری بخشش ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ نیکی کی طرف نہیں آتے. تو اس حوالے سے آپ. اللہ اکبر. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں تو ہم نیکی کر کے کیا کر لیں گے. اور شاید آپ کے سوال میں یہ بھی شاید بات آ جائے، ناظرین آپ کے ذہن میں ہو کہ لوگ یہ سمجھتے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیا اللہ کو پکاریں گے، ہم کیسے اللہ کو پکاریں گے. تو اللہ کے کلام سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 53، سورہ زمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ معاف فرمانے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالی ہر بندے کی دعا قبول کرنے پر بھی قادر ہے. ناظرین کرام، یہ تو سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا. چند مختصر سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآنی معلومات میں آج ہم جو بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم حجاز یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور اطراف کے علاقے میں نازل ہوا. حجاز کے علاقے میں قرآن نازل ہوا، جو علاقہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف کے علاقوں پر مشتمل ہے. ہمارا اگلا سیگمنٹ وہ حاصل مطالعہ. باتوں کو ہم دہراتے ہیں اس سیگمنٹ میں. آئیے ان باتوں کو دہرا لیتے ہیں جو آج ہم نے جاننے کی کوشش کی. سب سے پہلی بات، اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. دوسری بات ہم نے جانی کہ عبادت پوری زندگی میں محبت کے ساتھ اللہ تعالی کی مکمل اطاعت کا نام ہے. تیسری بات، انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر اللہ تعالیٰ کی ہر آن عبادت مطلوب ہے، فرد سے لے کے معاشرے اور نظام کی سطح تک. چوتھی بات ہم نے سمجھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. اور آخری اور اہم بات، دعا مومن کا بہت بڑا سہارا ہے. ہمارا اگلا سیگمنٹ ذرا سا تلخ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ ہے جائزہ ہم کہاں کھڑے ہیں. نمبر 1، کیا ہمیں اپنے بندے ہونے کی حیثیت یاد رہتی ہے؟ بندہ ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، اور جو اپنی منمانی کرے گا وہ بندہ نہیں رہتا. پھر کیا ہمیں اپنے بندے ہونے کی حیثیت یاد رہتی؟ نمبر 2، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، پتہ تو چلے کہ اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا اور کن باتوں سے روکا ہے. تیسری بات، کیا ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یاد رکھتے، یا جو دل میں آتا کرتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر اپنی منچاہی باتوں پر عمل کریں گے، غمی کے موقع پر غیروں کے طریقوں پر عمل کریں گے؟ نہیں. کیا ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یاد رکھتے ہیں؟ چوتھا سوال جائزے کے لیے، کیا ہم انفرادی اور اجتماعی معاملات میں احکامات الہی کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے گلی محلوں میں، معاشرے میں، اپنے ملک میں، یہ ملک تو اسلام کے نام پر پاکستان لیا گیا تھا نا،
کیا ہم اللہ کے احکامات کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور پانچواں اور آخری اور اہم سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم اپنے آپ کو محتاج اور فقیر جان کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں یا بس بھول گئے ہیں؟ اللہ ہمیں جائزہ لینے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، آخری دو باتیں۔ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی منزلوں کی تعداد کتنی ہے، اور یہ تعداد ہے کتنی؟ 7۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ تعداد مقرر ہو چکی تھی، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت کی تکمیل ہو جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ سال میں بھی نہیں ہو پاتا، غور کرنا چاہیے۔ آج کا سوال جو آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، جس کا جواب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں گے اتنا آسان سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی ہاں، ملک کے بعض حکمرانوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے بتانے میں، غور کیجئے گا، اور اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ سے پوچھیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ کی 4تھی آیت کا آج اللہ کے فضل سے مطالعہ مکمل ہوا۔ اگلے پروگرام میں اگلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔